قاضی فائز عیسیٰ صاحب کار کی رہے ہیں چادر اور اردواری کا جس طرح تقدس پامال کیا گیا ہے، عورتوں کے گربان ان کو بالوں سے گھسیٹ کے، اب صرف یہ ہے کہ جس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کو انہوں نے اٹھا لینا ہے۔ مجھے جسٹس عمر عطیہ بندیال سے بھی بہت شکوا تھا، میں نے بہت لیٹر انہیں لکھے ہیں۔ غداری اور دہشت گردی تو ایسے بن گئے ہیں، آپ بھی دہشت گرد ہیں، میں بھی، پوری عوام ہی دہشت گرد بناتی ہوں۔ سب سے پہلے چیف الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 بالکل لگنا چاہیے، سب سے بڑا مقدمہ ان پہ بنتا ہے۔ صحافیوں کا جو تحفظ دینا ہے تو سب سے پہلے ارشد شریف کا کیس کھولیں، بار بار اپلیکیشن دینا ہے، پھر بھی کوئی نہیں لگتا کیس۔ ان کو تو ایسے بنا دیا جیسے کہ وہ کوئی آب زمزم سے دھلے ہوئے۔ ایس ایچ او ہے کئی کروڑوں کے گھر، میں تو سن کے رہا ہوں، تو میں بہت لوگوں کو جانتی ہوں۔ نادرا کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ، جنرل نیب کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ، این ڈی ایم اے کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ سے میدان میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ ایک بہادر، شفیق اور نیر خاتون، لاہور ہائی کورٹ کی وکیل ایڈوکیٹ انجم حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے آج کہ جو خواتین کے ساتھ جس طرح سے بدسلوکی ہو رہی ہے، ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اور اس حوالے سے عدالتیں ہمیں بے بس نظر آتی ہیں، تو وہ کیا سمجھتی ہیں کب یہ اندھیر نگری ختم ہوگی اور کب ان خواتین کو انصاف ملے گا۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی جانب پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور کوئی بھی ادارہ ہمیں اس طرح سے اسٹینڈ بائی نظر نہیں آ رہا جو عام آدمی کے حقوق کے لیے کھڑا ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک یہ اندھیر نگری چلتی رہے گی؟ اس کا ایٹ اینڈ یہ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیٹے جی، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پچھلے 2 سالوں سے سنس رجیم چینج تب سے لے کر اب تک، مطلب ظلم و بربریت، سفاکیت، فرونیت، رونیت اور وہ تشدد لوگوں پہ کیا گیا ہے، بے گناہ لوگوں پہ، جیسے ان کو گھروں سے اٹھایا گیا۔ ہمارے لائک اسلام میں بھی ہیں، ایون کہ جنگوں میں بھی ایگزمپشن ہوتی تھی عورتوں اور بچوں کی۔ جی، چادر اور اردواری کا جس طرح تقدس پامال کیا گیا ہے، عورتوں کے گربان ان کو بالوں سے گھسیٹ کے، یہ میرا نہیں خیال، میں نے اپنی 56 سالہ زندگی میں، اور لوگ ڈاکٹر حسن عسکری سے میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نے ضیاء کے دور میں بھی ایسا ظلم و بربریت نہیں دیکھی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بندے کو نہیں ہم لائبل کر سکتے، لائبلٹی، اس میں سب اداروں کا برابر رول ہے، چاہے وہ ہماری لائک لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہیں، چاہے ہماری ایگزیکٹو ہیں، ان سب کا برابر رول ہے۔ اور یہ سب بالکل کیا کہتے ہیں، آنکھیں کان بند کر کے، اور مطلب وہ ہر چیز کا وہ کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں اپنی لائک پروسیڈنگز میں۔ کورٹ کی سب سے بڑی جو عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بعد سب سے بڑی وہ ہے۔ بالکل۔ اور ہمیں اللہ کے بعد جو سب سے بڑے انصاف کا سمجھے پوری عوام کو ایک توقع ہوتی ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہوتی ہے، نظری وہاں پہ ہوتی ہیں، ہماری لائک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی اس عرصے میں جب سے یہ آئے ہیں اور پچھلے بھی، مجھے جسٹس عمر عطیہ بندیال سے بھی بہت شکوا تھا، میں نے بہت لیٹر انہیں لکھے ہیں، بہت لیٹر ریگارڈنگ دس، جی، کہ آپ کی خاموشی ہماری کتنی بڑی تباہی بنتی جا رہی ہے۔ بالکل۔ اور مطلب آپ کا چپ رہنا، آپ کا اگنورنٹ اور یہ جو بیہیویئر ہے، یہ ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے تباہی۔ پہلے باہر تھی، باہر سے کسی مرد کو اٹھا لیا، کچھ کر لیا، اب تو کاروبار بند ہے، عورتیں مرد بچے گھسیٹے گئے، لہو لہان ہو گئے، مرد کہیں بھی ہیں وہ بے گناہ ہیں، کچھ ہیں، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ملزم کو اٹھانا ہے، مجرم کو اٹھانا ہے، نہیں، وہ تو کرائٹیریا انہوں نے ختم کر دیا۔ اب صرف یہ ہے کہ جس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کو انہوں نے اٹھا لینا ہے، بالکل، اور ایسا تشدد کرنا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی الفاظ میں۔ جو مجھے رپورٹس ہیں، بے معنی تشدد سے بھی بڑھ کر تشدد کرتے ہیں لوگ۔ میم ہم ایک جس طرح آپ نے بتایا کہ آخری امید عام آدمی کے پاس، یعنی جسٹ لائک ہم جرنلسٹ ہیں، تو اگر ہم بھی بولتے ہیں اتنا کھل کے تو ہمارے پاس ایک ہوپ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہماری عدلیہ ہمیں پروٹیکٹ کر لے گی۔ اور اگر عدالتوں کے اندر بھی اس طرح کے ریمارکس دیے جاتے ہیں، جس طرح قاضی فیض صاحب نے کل کہا کہ کیوں نہ قاسم سوری پر ایک سنگین غداری کا مقدمہ درج کر دیں، تو ایک بندے نے رجیم چینج کا راستہ روکنے کے لیے رولنگ دی، اس پہ غداری ہے، لیکن جو اس رولنگ کو دوبارہ سے ختم کر کے الیکشن کروایا گیا، اس کے بعد جو تباہی 2 سال ہم نے دیکھی ہے پورے ملک کی، قوم کی، تو وہ غداری ہے یا وہ غداری ہے؟ اس بات کا میں جواب دیتی ہوں۔ پہلے تو غداری اور دہشت گردی تو ایسے بن گئے ہیں، آپ بھی دہشت گرد ہیں، میں بھی، پوری عوام ہی دہشت گرد بناتی ہیں۔
हालांकि वी आर पेट्रियाटिक, वी आर नेशनलिस्ट, हमें पाकिस्तान से प्यार है, हम यहाँ course, रहते हैं और हम यहीं रहेंगे, बिल्कुल हमें अपने अदारों की भी उनकी बहुत इज्जत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़्यादा विक्टिमाइज कौन लोग हैं जो अपने मुल्क से और अदारों से प्यार करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही और है। उनकी इज्जत करते हैं। जो यहाँ से गद्दारी करके भाग जाते हैं, आप यकीन जाने सबसे ज़्यादा अयाशी इस टाइम पाकिस्तान में वो कर रहे हैं। दूसरी बात आ गई, अगर मैं आपको कहूँ ना कि अभी तक लोगों की सफरिंग्स को, लोगों की जितनी तकलीफ को अगर किसी ने हाईलाइट किया हुआ है, जो उनकी वॉइस बने हुए हैं, तो आप लोग हैं। सारी वो सोशल मीडिया टीम, सारी डिजिटल मीडिया टीम, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू दैट, वो उनकी आवाज़ बने हुए हैं और मुसलसल बने हुए हैं, और लोगों की आवाज़ बार बार पहुंचा रहे हैं हर जगह कि प्लीज़, मतलब ये हो रहा है, हाईलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक लोगों के जितने भी इश्यूज हैं, जो भी हैं। अब बात आ गई गद्दारी के मुकदमे की, जो बेसिक आप जी इस्तेमाल बिल्कुल अगर लगाना है तो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगाना, बिल्कुल लगना चाहिए। सबसे बड़ा मुकदमा उन पर बनता है कि जिन्होंने पंजाब में और KPK में टाइम पे इलेक्शन नहीं हुआ। नहीं होना चाहिए ऐसे ही। उसके बाद लगाएं जो जो उनके साथी थे, सहूलतकार थे, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल मतलब आप भी जानते हैं कि No मतलब doubt, ये no एक doubt. जॉइंट आप मैं वो कह लें, एक्शन कह लें, जॉइंट प्लान कह लें, उसमें जो जो इन्वॉल्व है, एक दफ़ा तो ये सेट कर दें एग्जाम्पल कि इन सब पे आर्टिकल 6 है, इन्होंने आइन तोड़ा और इन्होंने कानून की आइन की पासदारी नहीं की। बिल्कुल कासिम सूरी तो बहुत बाद में आता है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, एक और सवाल उन्होंने किया जो कि शायद आप भूल गए, उन्होंने कहा कि जी इतना लंबा स्टे कैसे चल गया। बिल्कुल ऐसे तो ही। मुझे उसका जवाब चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, आप पहले मुझे सारे अदालत के मुकदमे मंगाएं, आप मंगाएं हाई कोर्ट के सारे सूबों की और जो कैपिटल सिटीज़ की हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मंगाएं, और फिर देखें उसमें किस किस केस में स्टे मिला हुआ और कितने कितने अरसे का मिला हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर तो बात आपकी जनरल लगेगी कि वाकई आप कानून की आइन की पासदारी का आपने अलम उठा ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक अलम अगर आप ये उठा रहे हैं तो दूसरा अलम किधर है, अवाम किधर है, अवाम किधर है, अवाम की जो इतनी तकलीफ हैं, जो इतनी अंधेर नगरी मची हुई हैं, आज भी देख लें, लोगों पे रेडें हो रही हैं, किधर से किधर उठाए जा रहे हैं। यार मैं कहती हूँ जीने का हक छीन लिए, बोलने का हक छीन लिए, जो कि हमारा आइन हमें देता है, बिल्कुल हमारा एक आज़ादी, शख्सी आज़ादी, राइट टू लिव, राइट टू स्पीक, राइट टू मूव, हर चीज़ हमसे छीन ली गई है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि हम फिर भी अपने मुल्क से कितने 12.5 लाख बंदे गए ना बिल्कुल एक साल में, 1.5 साल में, हम फिर भी इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं कि हम यहीं अभी तक हैं। इतनी सफरिंग से बावजूद क्या किसी में से, इनमें से हुआ, किसी ने इस बात को एड्रेस किया कि किसी गरीब के बाद अब एक टाइम का भी खाना नहीं है, बिजली का बिल देता है तो खाने के पैसे नहीं है, खाना खाता है बच्चों की तो फीस रहने नहीं के है। पैसे नहीं है। कितने लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा दिए। ऐसा ही है। आप ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपने ये बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन जो कि आगे हमारी नस्लों को फ़ायदा देगी, और फिर कमाना है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। उनका सोर्स ऑफ इनकम छीन लिया गया है, उनका राइट टू लिव छीन लिया गया है। बिल्कुल ऐसे। तो जो हालात अब हैं और जो आवाम अब सफ़र कर रही है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी हुआ है। तो मैम एक तरफ हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुशर्रफ साहब दुनिया में नहीं है, उनका केस लगता है, भुट्टो साहब चले गए हैं, उनका केस भी लगता है। तो मुर्दों के केस लगाना और जिंदों को इग्नोर करना, ये कानून और आइन की बात कौन सी किताब में सुनिए, लिखा इसमें हुआ है? पहला नंबर तो मैं बताऊंगी, एक मुझे वीडियो क्लिप आया है, मैं आपके साथ बेटे शेयर करूंगी। जी मैं कहती हूँ जो लोगों को शऊर इमरान खान ने दे दिया ना, एक देहाती बंदा, इलिटरेट, नॉन एजुकेटेड, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, और उसके क्या कमेंट्स हैं। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि ये काजी फाइज ईसा साहब कर की रहे हैं। पहले नंबर पे केस खोल मारे हैं मुशर्रफ दा, जी फिर खोल मारे भुट्टो दा, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ अबलीस ਦਾ खोलणगे, फिर अजीज ਦਾ खोलणगे। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ, ये मैं आपको बेहतर लैंग्वेज में सुना रही, ये थोड़ी सी इससे थोड़ी बस थी। पहला नंबर तो वो सब छोड़ें, सारा रिकॉर्ड मंगाएं कि कौन कौन से पेंडिंग है। आपको मैं एक हमारी पिटीशन थी फैमिली मैटर की, शाह खावर साहब को मैं अपने सारे केसेस देती हूँ जी। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के।
کیونکہ میں ہائی کورٹ کے لائر ہوں. جی جی 2 سالوں بعد وہ لڑی ہے, 2.5 سالوں بعد, 2.5 سال بعد 3 ارلی ہیئرنگ کے اپلیکیشنز کے بعد. تو جب جس عدالت کا یہ حال ہے, اور دوسرا چھوڑیں پہلے ساری بات بھٹو وغیرہ, اگر سب سے پہلے انہوں نے کھولنا تھا نا, انصاف کی بات کرنی تھی, تو بے نظیر بھٹو کا کیس کھولتے. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلے کھولتے اس کی ساری لائک جوڈیشل انکوائری جو رپورٹس ہوئی, اور پھر انصاف دینا تھا تو ماڈل ٹاؤن کا کیس سارا ری اوپن کر کے بالکل ایسے ہی. اور وہ کرتے. لیکن وہ تو قاضی صاحب پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں, کیس لگا ہوا ہے خالد صاحب کو دھرنے کا, اور جو ان کے تنقید کے رشتہ ہیں وہ ڈرتے ہیں اور قاضی پہ چل رہے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے اب بات آ گئی صحافیوں کی. جی جو صحافیوں کا ایک بڑا جی ہمیں لگتا تھا ایک پروٹیکشن ملے گی, بڑی قاضی فائز جیسا بڑی امید ہے, جو اب دیکھیں جی کیس چل رہا ہے, آپ سمجھ لیں مسنگ پرسنز کا, مسنگ پرسن, جس طرح وہ لائک ہیوملیشن میں بار بار اسدور کا نام کیوں نہیں لے رہے, اسدور کا نام نہیں لے رہے, لیکن ویسے اس نے اچھے پروڈکشن کے اڑائے. جی میں نے اس کو کبھی فالو نہیں کیا تھا, کبھی نہیں دیکھا, لیکن اس کے میں نے یہ 3 ولاگس دیکھے, بلکہ ابھی ایک لیٹسٹ بھی کیا ہے. وہ صحافیوں کا جو تحفظ دینا ہے تو سب سے پہلے ارشد شریف کا کیس کھولیں, نو ڈاؤٹ ہے, اور ایگزامپل بنا دیں کہ اب کسی صحافی کو نہیں اٹھایا جائے گا, اور ریکارڈ منگائیں سندھ میں کتنے صحافی قتل ہوئے, باقی صوبوں میں کتنے صحافی قتل ہوئے. بالکل ایسے ہی. آپ نے کرنا ہے نا, لائک ایک نوبل کاز کے لیے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں بیٹے, اللہ تعالیٰ اس منصب پہ بٹھایا نا, ہم قاضی فائز صاحب کیسے جسٹیفائی کریں گے اللہ کے سامنے کہ میں نے واقعی قاضی بن کے ہی لائک, سب سے پہلا ہوتا ہے اپنے رعایا کا خیال کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, قاضی وقت کیا ہے, وہ تو سو نہیں سکتا کہ میری عوام کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, یا میری عوام بھوکی سو رہی ہے. اب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک بندے نے لائک اسلام آباد میں ایکسپریس وے کے برج سے لٹکے, بالکل ایسے ہی, انفارچونیٹلی. دوسرا کراچی میں سیم ڈے انسیڈنٹ ہوا, شوہر نے پہلے بیوی کو پھر بچوں کو مارا, پھر اپنے آپ کو. لیپ ٹاپ پہ نوٹ لکھا ہوا چھوڑ دیا بیٹے. میں کہتی ہوں اس سے کوئی بھی پڑھے تو دل پڑ جاتا ہے. اور اس نے لکھا کہ میرے پہ اتنا قرضہ تھا, میں قرضہ بھی نہیں ادا کر پا رہا, اور میں اپنا گھر بھی نہیں چلا پا رہا. 5 زندگیاں ختم ہو گئیں. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کا فوکس کیا ہے, ان کا فوکس کیا ہے, گڑے مردے اکھاڑنے. اب ان کا فوکس ہے صرف نواز شریف, اس کی لائک جتنی ہیں لائک فیملی, ان کو امیجیٹ, میں کہتی ہوں ٹک 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 اس طرح کر کے امیجیٹ ریلیو ہم نے بالکل دیکھا, پوتر کر دیا انہوں نے. اور بار بار اپلیکیشن دینے, پھر ان کو نہیں لگتا کیس. ان کو تو ایسے بنا دیا جیسے کہ وہ کوئی آب زمزم سے دھلے ہوئے, اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ظلم ہوئی. اور اس بات پہ کوئی بات نہیں کرتا. ایک سیٹ رول بنا دیں جی, چاہے وہ فوج کے ادارے سے, چاہے وہ ایگزیکٹو سے, جوڈیشری سے, جو بھی ریٹائر ہوگا باہر کے ملک میں سیٹل ہو سکتا ہے. اگر قاضی صاحب نے کوئی نیک کام کرنا ہے نا, تو وہ کہیں کہ جی آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں اور امیڈیٹلی اس کو بنائیں, پاس کریں. ایسے ہو سکتا ہے ان کا اپنا بھی راستہ رک جائے, وہ کیسے. ایک بات. دوسری بات جو اس قاضی صاحب کو جب اپنے پہ بات آتی ہے, یہ عمر اتیاب بندیال صاحب کے جتنے شکر گزار رہے ہیں کم ہیں, یہ اب اس پہ ٹاؤن ٹیز کر رہے ہیں نا, جی جی, ان کو بچانے والی اللہ کی ذات ہے یا عمر اتیاب بندیال ہے. یہ رسیدیں نہیں دے سکے تھے, انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا تھا. بالکل. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بننا چاہیے جی, چاہے فوج کا ادارہ ہے, چاہے عدلی ہے, چاہے ایگزیکٹو ہے, کہ جب انہوں نے یہ عہدہ لیا تو ان کے کیا ایسٹس تھے, اور جب یہ ریٹائر ہوئے تو کیا تھے. میں آپ کو بتاؤں, آدھے سے زیادہ یہ سب اداروں کے لوگ ننگے ہو جائیں گے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں پہ پاکستان میں جنگل کا راج ہے. ایک منسٹر کوئی ذرا سی کرپشن ہو, آپ یہ دیکھ لیں چائنا میں, آپ باقی ملکوں میں دیکھ لیں, 1 منٹ میں پھانسی لگاتے ہیں. ایم پی ایس نے ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی, یہ اس کو فالو کرتے, کتنے لوگوں کو اس نے سزا دی, اس کے بعد کوئی کرپشن نہیں ہے. کرپشن کو یہ ختم کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں نا, یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک. تم میرا بھید رکھو, میں تمہارا بھید رکھتا ہوں. بالکل. پاکستان میں جب تک اداروں پہ حکمرانی کرنے والے لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھیں گے اور اس کو نہیں روکیں گے اور کرپٹ پریکٹسز میں نہیں انوالو ہوں گے, تو کبھی بھی یہ کرپشن فری کنٹری نہیں بن سکتی. ہمارا سب سے بڑا بیٹے جو ناسور ہے نا, وہی کرپشن ہے. کرپشن کر 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 کے, مطلب ایس ایچ او ہے کئی کروڑوں کے گھر. میں تو سن کے رہا ہوں, تو میں بہت لوگوں کو جانتی ہوں
50,000 تنخواہ ہے آپ مجھے بتائیں ایک ایسے جو کہ فارم ہاؤسز ہو سکتے ہیں؟ نہیں میں ہوتا۔ اتنے لوگوں کو جانتی ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو کون ہے ان کے دائرے کا سربراہ؟ آئی جی. کیا آئی جی نے کبھی انویسٹیگیٹ کیا کہ ان کے ایسٹس اتنے سارے کیسے ریپڈلی بڑھے، کہاں سے آئے پیسے؟ یہ جو ہے نا چیز، جب تک پاکستان میں ہمارے اداروں کا حصہ نہیں بنے گی اکاؤنٹیبلٹی، چاہے وہ ایک جرنیل ہے، چاہے وہ ایک جسٹس ہے، چاہے وہ ایک جج ہے، چاہے وہ ایک منسٹر ہے، سیاستدان ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے. ایک اور بات جو کہ میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں، میرا خیال ہے شاید آپ ہی یہ بنیں گے سورس، کیا پورے پاکستان میں سب اداروں کو ہیڈ کرنے والا ایک سویلین بندہ نہیں ہے قابل؟ بالکل ہے، بالکل ہے، بات سنیں جی، نادرا کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ جرنیل. بالکل اچھا جی، اس کے بعد نیب کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ، فوج کا بندہ، این ڈی ایم اے کو ہیڈ کرے گا فوج کا بندہ. آپ باقی جتنے اداروں کی ابھی جا کے آپ سرچ کرنا، جتنی لسٹ آپ نکالیں گے نا اس 2 سالوں میں، پہلے نہیں تھا اس طرح. اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے لرنڈ لوگ، یار باہر کے ملکوں والے بیٹے میں کہتی ہوں ٹرپل سیلریز دے کے ان کو انگیج کرتے ہیں.